الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم آج سورۃ العنکبوت کے حوالے سے بات کریں گے۔ سورۃ العنکبوت کے مضامین اور اس کے فوائد کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ العنکبوت یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ عنکبوت لفظ آیت 41 سے ماخوذ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں کہ لفظ عنکبوت آیا ہے۔ آیت 52 تا 68 میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صورت ہجرت حبشہ سے کچھ دیر پہلے نازل ہوئی تھی۔ باقی مضامین کی اندرونی شہادت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اس صورت کا آغاز ان لوگوں کو مخاطب کر کے ہوا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے جرم میں ستائے جا رہے تھے، خاص کر کے نوجوان اور غلام۔ سورت کے نزول کے دور میں آقاؤں کے دور میں سخت آزمائش کا دور تھا۔ قدرتی طور پر اس سورت نے کمزور ارادوں کے لوگوں کے اندر بہت سے سوالات پیدا کر دیے۔ قرآن پاک کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے متعلق ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر دیے۔ مسلمانوں پر گزرنے والے سخت حالات کی وجہ سے کمزور اور کم پختہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کے بارے میں شکوک پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو ان کا جواب موقع پر دینا ضروری ہوا۔ حالات کے تقاضے سے ہجرت کی طرف اشارات ہیں۔ مظلوم مسلمانوں کو یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ انہوں نے ظلم کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنے ہیں۔ اگر حق کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑنا پڑ جائے تو انہیں ان کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ نہ کہ خدا کی زمین تنگ ہے اور نہ اس کے خزانۂ قدرت میں کوئی کمی ہے۔ جو لوگ خدا کی راہ میں ہجرت کریں گے، خدا ان کے لیے اپنا دامن وسیع پھیلا دیں گے اور ان کی ساری ضروریات کے کفیل بن جائیں گے۔ پچھلی سورہ میں اہل کتاب کی مخالفت کی طرف اشارہ تھا۔ اس صورت میں ان کی مخالفت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ رہنمائی بھی دی گئی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث میں ان کو کیا روش اختیار کرنی چاہیے۔ مطالب کا تجزیہ۔ آیت 1 سے لے کے 7 تک حقیقت کی راہ میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا اور یہی آئندہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مقرر کردہ سنت ہے۔ اسی سے مومن اور منافق میں فرق ہوتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کو آج اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ مظلوم صلہ میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے صلہ پائیں گے، اور یہ کہ آیات 8 سے لے کر 13 تک والدین اور بزرگوں کی اطاعت کی حدود کیا ہیں کہ ان کی اطاعت کی حدود اللہ تعالیٰ کی حدود کے مقرر کردہ ہیں۔ اگر والدین خدا کی اطاعت سے منع کریں تو اس سلسلے میں ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ خدا کے ہاں کوئی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ آیات 14 to 40 میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم عاد سمود کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے واقعات کو متدلل بیان فرمایا گیا ہے جو تمہید میں مذکور ہوئے ہیں، یعنی حق کی راہ میں امتحان کے مراحل سے گزرنا،
اللہ تعالیٰ کی ایک مقرر کردہ سنت ہے۔ حق کے مقابلے میں رشتوں اور قرابت داروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بندوں اور اس کے بندیوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں وہ خدا کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آیات 41 to 45 فرمایا گیا ہے کہ خدا کے حریف جن سہاروں کی بنیاد پر کھڑے ہیں وہ بنیادیں مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں۔ خدا نے یہ دنیا کسی مقصد کے تحت بنائی ہے اور مقصد ایک دن سامنے آ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور ہدایت دی گئی ہے۔ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے نماز طاقت کا خزانہ ہے۔ اللہ کی کتاب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ آیات 46 سے لے کر 52 میں بتایا گیا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اہل کتاب کو بعض اعتراضات کا جواب تھا۔ ان کے ساتھ بحث میں مسلمانوں کو جو روش اختیار کرنی چاہیے اس کی ہدایت دی گئی۔ اچھے اہل کتاب کی تحقیق کہ جو لوگ کسی معجزہ کا انتظار کر رہے تھے ان کو جواب دیا گیا ہے۔ آیات 53 سے 55 تک عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اس بات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ آیات 56 سے لے کر 60 میں مسلمانوں کو جو ایمان لانے میں جرم میں کفار کے ہاتھوں ستائے جا رہے تھے ان کو ہجرت کی ہدایت کی گئی اور دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو فلاح کی بشارت دی گئی۔ آیات 61 سے لے کر 69 تک خاتمہ سورت ہے جس میں کہ خود مشرکین کے ذریعے توحید کی دلیل مسلمانوں کے ذریعے مشرکین کو ملامت کی گئی کہ جس جرم کی بدولت انہیں سب کچھ حاصل ہوا اس کو انہوں نے کس طرح سے بنایا، اور وہ جگہ جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے حرم، اس جگہ پر رہ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی اور عین خدا کے حرم میں بیٹھ کر خدا کے سامنے بتوں کی پوجا کی اور بتوں کے گن گائے، اور اس کی ناشکری کا بوجھ جو انجام کے طور پر ان کے سامنے آنے والا ہے اس کا بیان اور اہل ایمان کو خدا کی مدد اور نصرت کی بشارت ہے۔ سورۃ عنکبوت کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہ تدوینی اعتبار سے 29 نمبر کی صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں عقائد پر گفتگو کی گئی ہے، عقیدہ توحید، رسالت اور قیامت کا دن، اور یہ کہ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبیہ کی ہے مشرکین کو ان کے عقائد کو مکڑی کے طور پر کہ مشرکین کے عقائد ایسے ہیں جیسے کہ مکڑی کا جالا ہے۔ تمہارے عقائد اور نظریات کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر غیر پر جب تم بھروسہ کرتے ہو۔ اس سے پہلے قصص سورہ میں اجیر اعظم کا ذکر تھا۔ یہ وہ ہجرت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے موتی چنے۔ اس صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ مشرکین عالم ان عقائد میں مبتلا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور یہ اپنا بڑا نقصان کر رہے تھے۔ ان کے نظریات خیالات کیا ہیں، وگرنہ وہ دنیا میں ہی رسوا ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اس صورت کو شروع میں الف لام میم سے شروع کیا گیا ہے۔ بعض مبصرین نے یہ کہا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام
جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اس سورۃ عنکبوت کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ اگر کسی کو کوئی غم لگ جائے، روگ لگ جائے، تو ایک ہی مجلس میں 7 دفعہ دم کیا جائے، پانی پر دم کر کے پی لیا جائے، اور کتنا ہی چاہے بڑا دکھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون میں بدل دیں گے۔ فی زمانہ ہر انسان کو بہت سے روگ لاحق ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر کسی پیارے سے غم کی جدائی ہو، یا کوئی بہت ہی پیارا آپ سے بچھڑ جائے، یا ایسا پیارا جو آپ کے دل کے بہت قریب تھا لیکن اب آپ کو دکھائی نہ دے، تو اس کی کمی آپ کی زندگی میں محسوس ہو۔ ان سب چیزوں کو بھلانے کے لیے سورۃ عنکبوت کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر گھر میں بے چینی ہو، بے سکونی ہو، ہر شخص دوسرے کا گریبان پکڑے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں، تو روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کریں اور تمام افراد کو پلا دیں۔ اگر فرد دور ہیں تو تصور کر کے ان کے اوپر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ سب کے دل کو پرسکون کر دیں گے۔ اگر کسی کو ناگہانی ڈر، خوف ہو یا انجانا سا ڈر لگا رہے کہ نہ جانے آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، یا ہر وقت دل میں وسوسے سے اٹھیں، تو 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے پی لیا جائے، دل مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کہ چھوٹی سی صورت ہے، زیادہ لمبی بھی نہیں، 69 آیتیں ہیں، تو اس کو 7 دفعہ ختم کیا جا سکتا ہے، 7 دفعہ کا ختم ایک ہی مجلس میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے سورۃ عنکبوت خواب میں پڑھی یا سنی تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھیں گے، آزمائش میں نہیں پڑنے دیں گے، سنبھال لیں گے۔ آزمائش آئے گی تو صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے آزمائش سے اللہ تعالیٰ آدمی کو نکال لیں گے، دشمنوں سے ہر طرح سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔